بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوضات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر والله على كل شيء شهيد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں تمام تر صاحبان اسلام و ایمان کی جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی خدمت بابرکت میں آج کی پرمسرت روحانی اور ایمانی عید سعید کے پیش نظر ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں بیٹا آپ کی بھی خدمت میں اور اسی متبرک یوم کے پیش نظر میں دعا کو کہ جس قدر احباب یہاں تشریف فرما ہیں یا میری بہو بیٹیاں پردہ میں بیٹھی ہوئی ہے مولا کریم اسی آنے والے مولا کے صدقے میں سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. محترم مکرم جناب صدر انجمن بیمار ہیں سید اظہر شاہ صاحب خدا ان کو اور تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے اور انجمن کے وہ افراد جو وفات پا چکے ہیں خدا مولا کے غلاموں کے قدموں میں ان کو جگہ عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو اسی خانوادہ کی ولایت کے طفیل تا ظہور القائم علیہ السلام
قائم و دائم رکھے، اندرونی اور بیرونی خدشات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انہی دعاؤں کے سائے میں آپ سے نعرے کی آواز کا سننے کے لیے متمنی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان علم و معرفت، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 84 کی، سورہ البروج کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ہر فرد آدم پر اس حقیقت کو اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ بَلَّہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ اللہ جو کہ خالق کل شیء ہے، یعنی تمام عوالم میں جو وجود میں آ چکا ہے وہ شے ہے، اور اللہ ہر شے پر شہید ہے، گواہ ہے۔ یہ ایک آیت ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے سورہ نمبر 10 کی، سورہ یونس کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، وہ جو عمل، جو کام جہاں جہاں بجا لاتے ہیں، اللہ ان کے ہر فعل پر، عمل پر گواہ ہے۔ اب میں پھر آپ کے سامنے آیت تلاوت کر رہا ہوں، سورہ نمبر 3، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، واللہ یشہد علی ما تعملون، اے اولاد آدم، اے فرزندان آدم، تم جو بھی عمل جہاں بجا لاتے ہو، یہ صفات ذہن پر نقش کر لو کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں تم، یہ سورہ المجادلہ کی آیت ہے، جہاں تم 3 آدمی بیٹھ کر آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہو کہ کوئی چوتھا سن تو نہیں رہا، تو سنو مجھ اللہ کا فیصلہ، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں تم 3 بیٹھے ہوتے ہو ان میں چوتھا میں اللہ موجود ہوں۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور جہاں تم 5 بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہو اور کدکھیوں سے دائیں بائیں دیکھتے ہو کہ کوئی اور دیکھنے والا تو نہیں ہے، تو سنو میں چھٹا موجود ہوں۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اینما کانو، تم 3 سے کم ہو یا 6 سے زیادہ ہو، تھوڑے ہو یا کثرت میں ہو، ہمیشہ یاد رکھو تم جہاں بھی ہو وہ قادر و قدیر تمہارے ساتھ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر شاہ رگ رکھنے والے کی
شاہرخ سے زیادہ قریب ہیں، تو اللہ ہمارے ہر عمل پر، ہمارے ہر فعل پر شہید ہے، شاہد ہے، گواہ ہے۔ عزیزان محترم، بزرگان مکرم، برادران دین، یہاں شہید سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے، ہوا حاضر علی کل شیء، یعنی جو شے ہے اللہ اس پر گواہ ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ وہ اس پر حاضر ہے۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ اب اللہ نے جو اپنے نمائندے، جو انبیاء، جو مرسلین، جو اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھیجے، یعنی اللہ نے جو اپنے آپ کی الوہیت منوانے کے لیے اپنے نمائندے اس عالم میں بھیجے، اللہ ان کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ قاف کی سورہ نمبر 50 کی آیت پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ قیامت کے دن ہم ہر ذی روح کو جب اپنی بارگاہ میں حاضر کریں گے تو ان کا گواہ یعنی نبی، ان کا گواہ ان کے ساتھ آئے گا۔ یعنی ہر ذی روح کے لیے جسے ہم نے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو ہر گروہ کا، ہر امت کا، ہر ٹولے کا جو نبی ہے، جو ان کا گواہ ہے، وہ ان کی گواہی دینے کے لیے بروز قیامت ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا، تاکہ وہ بتائے گا، بیان کرے گا کہ میں نے تو تیرا دین پہنچا دیا تھا، اس نے مانا اور اس نے نہیں مانا۔ تو جنہیں اللہ اپنا مظاہر الہیہ قدرت بنا کے بھیجتا ہے، ہر شے پر اللہ نے ہر نبی اپنی اپنی امت کے ایک ایک امتی کے فعل پر، عمل پر، قول پر گواہ ہے۔ اب تمام انبیاء گواہ ہیں اپنی اپنی امتوں کی۔ واہ، کچھ چہرے ایسے ہیں جن کے لیے تشریح کی ضرورت میں نہیں سمجھتا۔ تمام 1,01,24,000 انبیاء گواہ ہیں اپنی اپنی امت کے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس نبی کی امت میں یہ انبیاء ہیں، یعنی جس نبی کی امت میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء جس کے امتی ہیں، تو اب ان کے لیے کیا فرمان ہے؟ اب سورہ نمبر 4 کی آیت ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیں بچے کو، بٹھا دیں۔ سورہ نمبر 4 کی یہ آیت ہے جو میں اب تلاوت کر رہا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ، میرے احمد، میرے محمد، وہ کیسا روح پرور منظر ہوگا۔ ذرا سامنے بیٹھا کریں، آپ پیچھے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے حبیب وہ کیسا روح پرور منظر ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب ہم ہر گروہ کا، ہر ٹولے کا گواہ یعنی اس کا نبی گواہ اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو یہ جتنے گواہ ہیں تجھے بلائیں گے ان سب پر گواہ۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی گواہ ہے اپنے اپنے افراد امت پر، لیکن کیا مقام عظمت مصطفیٰ ہے، کیا
مقام فضیلت مصطفیٰ ہے کہ ہمارا نبی ہر نبی پر گواہ ہے۔ اب جو حضرات خاموش ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ ضرور بولیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ میری بات پر ذرا توجہ فرمائیں۔ گواہ کی تعریف کیا ہے؟ ہوا حاضر علی کل شیء، یعنی آپ بھی گواہی اسی کی قبول کرتے ہیں نا جو عینی گواہ ہوتا ہے، گواہی اسی کی مستند ہے نا، سمائی گواہی آپ بھی نہیں لیتے، آپ بھی عینی گواہی لیتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہونا ہمارے نبی کا اس بات کی دلیل ہے کہ جب آدم بن رہا تھا ہمارا نبی دیکھنا۔ بلند سے بلند صلوات محمد و آل محمد۔ جب ہر نبی صاحب نبوت بن رہا تھا تو ہمارا نبی دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نبی پر تجھے گواہ بنا، ہم لے آئیں گے، ہمارا نبی ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے گروہ انبیاء، کیا تم اللہ سے وعدہ کرتے ہو کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں تو اس کے بعد آئے گا ایک رسول؟ اس رسول کی شان کیا ہے؟ مصدق لما معکم، جو کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، ہاں وہ نبوت ہے، ہاں وہ رسالت ہے، ہاں وہ کتاب ہے، ہاں وہ کچھ اور فضیلت ہے، وہ مصدق ہے، تمہارا گواہ ہے۔ یعنی ہر نبی کی نبوت کا گواہ قرآن سے ثابت ہے، ہمارا نبی ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہر نبی سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا نبی ہے۔ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ میرا حبیب یہ نصرانی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، میری طرف سے ان سے کہہ دے کہ اور نصرانیوں عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اللہ کا پہلا عبادت گزار عیسیٰ نہیں، میں محمد۔ جو میری بات سمجھ رہے ہیں وہ ذرا میرا ساتھ دیں، باقیوں سے میرا کوئی گلہ نہیں ہوگا، وہ میں محمد ہوں۔ تو جو میں محمد اول العابدین ہوں، جب میں نہیں کہتا میں ابن اللہ ہوں، تو جو عیسیٰ میرے صدقے میں بنا ہے، میرا امتی بن کر بنا ہے، وہ ابن اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ہمارا نبی کب سے ہے؟ اول العابدین، جب کچھ نہ تھا ہمارا نبی تھا۔ اور اسی کی تشریح میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے اہل سنت بھائیوں کی یہ شہر توبہ ٹیک سی جسے میں بچپن سے جانتا ہوں، تحریر کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، یہاں سے کچھ کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں علماء اہل سنت کی جو میری لائبریری میں موجود ہیں، اس حوالے سے بھی میں جانتا ہوں کہ یہ علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع کا ایک پربہار گلزار ہے، علاقہ ہے۔ تو میں یہاں حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے جناب المودت، حضرت علامہ شیخ سلیمان تندودی حنفی علیہ الرحمت۔ دوسری کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، اور تیسری کتاب کا نام ہے زاد العقبہ فی مودت القربہ، حضرت علامہ سید علی حمدانی حنفی کی لکھی ہوئی۔ اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں رسول کا یہ فرمان ہے، کنت نبی جب دلائل النبوہ اہل سنت کی، اس میں بھی یہ ہے شواہد النبوہ اہل سنت کی، اس میں بھی یہ ہے معارف النبوہ اہل سنت کی، اس میں بھی ہے۔ باقی کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے کہ کنت نبی جب
آدم بین الماء والطین، ابھی آدم جب نہ پا چکا تھا میں نبی تھا۔ آدم کے دم میں دم نہ تھا لیکن میں نبی تھا۔ اگر حدیث کو سن کر کوئی شک میں پڑ جائے تو پھر قرآن کی آیت کی طرف آنا پڑے گا کہ او ابلیس، او عزازیل، تو جو میرے بنائے ہوئے آدم کو تعظیمی سجدہ کرنے کا انکار کر رہا ہے، اب کنت من العالین، کیا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ تو ہمارے صاحب المعراج رسول سے بڑھ کر، ہمارے رسول کائنات سے بڑھ کر اور بلندی والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جب کچھ نہ تھا ہمارا نبی تھا، نبی تھا۔ اب ہر شے پر اللہ گواہ، تمام امتیوں پر اس امت کا نبی گواہ۔ اب ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی، سب نبیوں کا گواہ۔ بات یہاں پہنچی ہے کہ جو نبی تمام نبیوں کی نبوت کا گواہ ہے، اس نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ یہ آپ درود نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے؟ اچھا جی، جنہوں نے نہیں پڑھی میں دیکھ رہا تھا، بابا دے بلند صلوات۔ بات جہاں آتی ہے کہ ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہمارا رسول ہے، تو پھر ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ تو اگر کتب میں لکھ دیا گیا ہے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنے، تو پھر حدیث کہاں جائے گی؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، پھر نبیوں پر اس کا گواہ ہونا کہاں جائے گا؟ پھر اول العابدین کی آیت کی تشریح کیا ہو سکے گی؟ تو ماننا پڑے گا یہ نبی تھا، جب تھا تو میں 40 سال چپ کیوں رہا، خاموش کیوں رہا؟ جب ہر طرف شیطانیت کے پرچم لہرا رہے ہیں، جب ہر طرف کفر کا دورہ ہے، جب چاروں طرف حرم میں بت پرستی کا رواج ہے، جب بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جب بنت حبہ کی تدریج اپنا مشغلہ بنا دیا گیا ہے، جب چوری ڈاکو بے دینی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، تو جب ہے نبی تو پھر چپ کر کے کیوں بیٹھا؟ یعنی 40 سال برابر خاموش کیوں رہا؟ جب نبی ہے، صاحب نبوت ہے اور تبلیغ کی ضرورت بھی ہے، پھر تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ ہاں اس لیے نہیں کر رہا کہ ہر نبی کی نبوت کا ایک گواہ ہے۔ بڑی مہربانی جنہوں نے لے لیا، اور ان کی بھی مہربانی جو سوچ میں گم ہو گئے۔ 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں، نبی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ جو اس کا امتی ہے، وہ ماں کی گود میں دعویٰ کر رہا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو عیسیٰ محمد کا امتی ہے وہ تو ماں کی گود میں نبوت کا دعویٰ کرے، اور جو محمد نبیوں کا نبی ہے اس کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں، نبی تھا۔ جب تھا تو پھر چپ کیوں رہا، خاموش کیوں رہا؟ ہاں خاموش اس لیے رہا کہ ہر نبی کی نبوت کا ایک گواہ ہے۔ اب اگر ہمارا نبی اس وقت حلقہ کفار میں کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو سامنے سننے والے کہیں گے کہ تیری نبوت کا گواہ کون ہے؟ تو 40 سال اس لیے چپ نہیں رہا کہ نبی نہیں تھا، بلکہ اس لیے چپ رہا کہ انتظار تھا اپنے گواہ کے آنے کا۔
یار یہ بیٹا تنگ ہو رہا ہے، بیٹا تنگ ہو رہے ہو نا میری تقریر سے، یہی والا تم تنگ، اچھا سمجھ آ رہی ہے میری تقریر، پھر ادھر ادھر نہ دیکھنا، شاباش ورنہ اٹھا دوں گا۔ تو اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا نبی تھا تو 40 سال کیوں چپ رہا انتظار گواہ میں؟ اب ہم عرض کرتے ہیں عاجز ہو کر، لا تعلمون شیئا کے مستحق ہو کر، اپنے رسول کی بارگاہ میں خاکی اور خاکی ہو کر کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ انتظار کر رہے ہیں اپنے گواہ کا، گواہوں کی بھی کمی ہے۔ آپ سارے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، یہ جو آپ اپنے گواہ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ بھلا گواہوں کی بھی، یہ جتنے قریشی ہیں یا جتنے ہاشمی ہیں ان سب میں سے کسی ایک کو اپنی گواہ بنا دے۔ جواب ملتا ہے گلفام سن، ان قریشیوں میں سے ہر ایک قریشی، ان میرے بچپن کے دوستوں اور یاروں میں سے ہر ایک دوست یار، ان میرے ہاشمی پیاروں میں سے ہر ایک ہاشمی اس بات کی گواہی، حضور توجہ میری طرف رہے، اس بچے کو چھوڑ دے جو بیٹھا ہے میری طرف دیکھے، ان میں سے ہر ایک اس بات کی گواہی تو دے سکتا ہے کہ میں ہاشمی خون ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں آمنہ کی آغوش کا پروردہ ہوں، لیکن ان میں سے کوئی میری نبوت کی گواہی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مجھے عبداللہ کے گھر پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے مجھے نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بڑی یہ سب اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں ابن عبداللہ ہوں، اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں خون عبد المطلب ہوں، لیکن اس بات کی گواہی نہیں دے سکتے کہ میں نبی اللہ ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے مجھے نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ میری نبوت کے عینی گواہ نہیں۔ بڑا پیارا فکرہ تھا، یہ ساری بات 15-20 منٹ کی میری اسی فکرے کے لیے تھی۔ ان میں سے کوئی بھی میری نبوت کا عینی گواہ نہیں۔ اب میں نہیں کہتا، ہر صاحب علم کہے گا کہ جب کوئی عینی گواہ نہیں بن سکتا، بس اگلا فکرہ میں نہیں دے۔ دیکھیے نا جب کوئی ہماری نبی کی نبوت کا عینی گواہ نہیں بن سکتا، اب اگلا فکرہ میں نہیں دیتا۔ میرا اپنا ایک مزاج خطابت ہے، ان علاقوں میں تو خیر سال میں ایک آدھ مرتبہ آتا ہوں، جہاں رات دن پڑھ رہا ہوں، میں اگلا فکرہ نہیں دیا کرتا۔ بھئی جو رسول کی رسالت کے گواہ نہیں بن سکتے، جو رسول کی نبوت کے گواہ نہیں بن سکتے، وہ رسول کی دستار کے گواہ جو آپ کے سامنے واضح کتاب کی طرح رکھا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی 40 سال اس لیے چپ نہیں رہا کہ وہ نبی نہیں تھا، نبی تھا، لیکن 40 سال اس لیے چپ رہا کہ اسے گواہ کی ضرورت تھی، اور گواہ بھی عینی گواہ جو نبوت کا گواہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بیٹا جی آپ سمیت تمام جو چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، جو نہیں جانے پہچانے، یہ بہت بڑا شہر ہے ہمارے پنجاب کا، تمام شیعہ سنی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ میں نہج البلاغہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 86 ہے، اگر کہیں بدلا ہوا ہو تو آگے پیچھے پھر اور خطبے کا فرق ہوگا۔ وہاں حضرت علی نے رسول پاک پر یہ خطبہ قاسیہ، یہ بھی بتا دیں یہ خطبہ قاسیہ ہے، جب رسول پاک پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی
ہے. علی فرماتے ہیں میں ساتھ تھا. یہ میں نے خطبے کا حوالہ دے دیا ہے اور خطبے کا نام بھی لے لیا ہے. آخر میں جا کر پہلی حصے میں نہیں ہے, آخر خطبہ کافیہ کے آخری حصے میں ہے کہ جب رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے. علی فرماتے ہیں میں ساتھ تھا. اب ایک ایک فکرے پہ میں رکتا جاؤں گا, اس کو پورا نہیں پڑھوں گا, صرف 2-4 فکرے پڑھوں گا یا ایک دو پڑھوں گا, کیونکہ مجھے بہت آگے بڑھنا مقصود ہے. اور میرے بھائی عباس کو خدا سلامتی دے, جس انداز میں یہ پڑھ رہے تھے دل چاہتا تھا یہ اور پڑھتے جائیں اور میں بھی اس کو سنتا جاؤں, لیکن کیا کروں وقت نہیں ہوتا. تو حضرت علی فرماتے ہیں جب رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے میں ساتھ تھا. یہ صرف علی نے کہا ہے. اب دیکھا آپ نے, چپ کر گئے نا آپ, میں نے پھر اگلا فکرہ نہیں دیا. یہ دعویٰ صرف اور صرف علی کا ہے. اب علی کا اگلا فرمان سنیے. افراد فرماتے ہیں اراد نور الوحی والرسالت. جب رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اراد نور الوحی, میں نے وحی کے لفظوں کو سنا نہیں بلکہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا. دوستوں آگے بیٹھا تو میرا ساتھ دے سکتے, میں ہر تقریر میں کہہ دوں آگے بیٹھا کیونکہ مجھے بات کرنی ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں اراد نور الوحی. اے علی ادھر کی لے کے آ رہے ہو, پڑھتے ہو یار. سبحان اللہ. چلو لے آ جلدی کرو. شاباش جلدی کرو, آ جائیں. اچھا جی آ جاؤ بیٹا, جیت رہو پیر مولا جی. اچھا جی اچھا ماشاءاللہ. خدا آپ کو سلام کیے. یہ مولا علی علیہ السلام کو تاجدار دستار مصطفیٰ مانتے ہوئے میرے سنی بھائی نے علی کی بارگاہ میں اپنی طرف سے یہ تاج عقیدت پیش کیا ہے. مل کے نعرہ حیدر درود پڑھیے گا. سلام تھوڑا پیچھے تاکہ میں آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ کی زیادتوں سے مستفید ہوتا رہا. تو حضرت علی کا یہ خطبہ ہے, یہ مجھ پہ ادھار رہ گیا آپ کی طرف سے. کبھی یا عثمان میں ہر سال حاضر ہوتا ہوں, کبھی حاضری ہوئی تو پھر میں عرض کروں گا اراد نور الوحی, کہ میں نے نور وحی کو دیکھا ہے. بہت بڑا اس میں موضوع ہے, بہت بڑا موضوع ہے. یعنی علی نے صرف وحی کے الفاظ کو نہیں سنا بلکہ علی کہتے ہیں میں نے نور وحی کو دیکھا. اور تسی میں دسو بھائی جڑے سمجھ رہے ہو, باقی نہیں بولیں گے. وحی کہاں نازل ہوئی؟ وحی کہاں نازل ہوئی؟ بیٹا چپ رہو. نزل بہ الروح الامین علی قلبک, وحی نازل ہو رہی ہے محمد کے دل پر. علی کہہ رہے ہیں میں نور وحی دیکھ رہا ہوں. کہ جو محمد کے دل میں حالات جانتا ہے وہ ہمارے دلوں سے بے خبر ہے. کعبے کا گوہر علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, ہم سب کا مولا علی علی. نعرہ حیدری. واہ جی واہ, سلامتی ہو آپ نے بہت جلدی یہ کلمات لے لیے. آپ فرماتے ہیں اراد نور الوحی. اگلا فکرہ سنیے گا والرسالت. میں نے وحی کے نور کو دیکھا اور میں نے رسالت کے نور کو دیکھا. رسول کو دیکھنا اور ہے. رسول کو دیکھنا اور ہے. اچھا واجب میں تشریح کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کی توجہ پر ایک تو گھڑی آگے نہیں بڑھنے دے رہی, اب مجھے سفر بہت کرنا ہے. اراد نور الوحی والرسالت. واو عاطفہ, جب بیچ میں لفظ اور آ جائے, عاطفہ آ جائے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا عمل ہے وہی دوسرا عمل ہے. یعنی وہاں کیا ہے
وحی کا نور ہے، یہاں کیا ہے؟ رسالت کا نور۔ اور رسالت، میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے رسالت کے نور کو دیکھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مولا علی کی ولایت و امامت کی قسم ہے، میں نے اپنی زندگی میں جتنی کتابیں تھیں ان خطبوں کی تشریح میں، عربی میں یا فارسی میں یا اردو میں، جتنی مجھ سے ممکن ہو سکی میں نے انہیں کھنگالنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ علامہ ابن ابی الحدید کی جلدوں تک میں نے کھنگالا، اور اپنی کتابوں میں سے حضرت آیت اللہ حبیب اللہ ہوئی مرحوم علی اللہ مقامہ نقر اللہ مرقدہ کی جو تفسیر ہے نہج البلاغہ پر منہاج البراءت، اس کی ساری جلدوں کو میں نے دیکھا، مجھے کہیں نہیں ملا کہ رسول کے صحابیوں میں سے کسی صحابی نے کہا ہو کہ میں نے وحی کا نور دیکھا۔ زبان وحی سے، ترجمان وحی سے، الفاظ وحی کو سننا اور بات ہے، لیکن نور وحی کو دیکھنا اور بات ہے، رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنا اور بات ہے، لیکن نور رسالت کو دیکھنا اور بات ہے۔ اب کریں یہاں سے پرواز، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، علمی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر پرواز کریں اور پہنچے پہلی حدیث پر کہ ہم بلوتا خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے جو خلق کیا وہ میرا نور تھا، علی دیکھنے والا تھا۔ خلق اللہ نوری، اس عالم انوار میں سب سے پہلا جو نور ہے وہ ہمارے رسول پاک کا ہے، اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ ارا نور الوحی والرسالت، میں نے وحی کے نور کو بھی دیکھا اور میں نے رسالت کے نور کو بھی دیکھا۔ اگر آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ اگلا ایک فکرہ اگلا اور بھی پڑھ دوں بیٹا، بیٹھو میرے شاباش شاباش، جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر ان کی طرح نعرے لگا، ابھی ذرا آرام سے بیٹھو، میری دعائیں تمہارے اور سب کے ساتھ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، میں علی وہ علی ہوں کہ میں نے اشم ریح النبوت اور رسالت، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا۔ وہ لفظ مجھے تشریح کے دینے پڑے جو 90-95% میرے سامعین خاموش ہو گئے ہیں، ورنہ مجھے آگے بڑھنا تھا۔ میں نے نبوت کی، رسالت کی خوشبو کو سونگا۔ جس صحابی نے سونگا ہے رسول کے پسینے کو سونگا ہے۔ جتنی صحابہ کے موضوع پر کتابیں ہیں، سیاستہ سے لے کر آخر تک، فی تمیز صحابہ تک، علی صحابہ فی تمیز صحابہ تک، اور باقی جتنی ہیں ساری اٹھا کر دیکھ لو، ہر صحابی نے رسول کے پسینے سے خوشبو کو سیکھا، رسول کے لباس سے خوشبو کو سیکھا۔ رسول وضو فرما رہے ہیں، پانی کے قطرے گرے ہیں، تو جو پانی آپ کے ہاتھوں سے بچ ہوا اس پانی کے قطروں سے خوشبو کو سونگا۔ رب اکبر کی قسم، توبہ ٹیک سے کے رہنے والوں، یہ شیعہ سنیوں کا مشترکہ گلشن اعلان کر رہا ہے، رسول کے کسی صحابی نے نہیں کہا کہ میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا، یہ صرف علی ہے۔ سلامت
تو ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہمارا رسول ہے. اب تلاش کرنا پڑے گا. گھڑی بہت تیز چل رہی ہے, بس 15-20 منٹ کے اندر میں سمیٹتا ہوں. تو تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ گواہ کون ہے جو نبی کی نبوت کا گواہ ہے, رسالت کا گواہ ہے. محمد بن عبداللہ کا گواہ ہونا اور بات ہے, محمد رسول اللہ کا گواہ ہونا اور بات ہے. آؤ ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے. 2 آیات پڑھوں گا, ایک آیت کی تشریح نہیں کروں گا جو اب وقت نہیں رہا. دوسری آیت کو کچھ آگے بڑھا کے وقت کے اندر اختتام تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا. پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ الرعد, سورہ نمبر 13. گھروں میں جا کر دیکھیے گا, اللہ ارشاد فرما رہا ہے, میرا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا, یہ جو کافر ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. تو پتہ چل گیا کہ کافر کون ہے. میں نے کہا نہیں کروں گا میرا رسول. یہ جو کافر ہے نا یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. تو قرآن سے فیصلہ ہو گیا نا کہ ہر کلمہ کو کافر نہیں, ہر مسلمان کافر نہیں, بلکہ کافر وہ ہے جو ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتا. اور اس رات دن ندان میں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کوئی اسے کافر کہتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا, یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں. اچھا, قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. دوستو بھائیو, یہ حدیث نہیں, یہ روایت نہیں, یہ آیت ہے, یہ قرآن ہے. اور یہ اللہ خود فرما رہا ہے میرا حبیب ان کافروں سے کہتے ہیں کہ تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت کا ایک گواہ اللہ ہے, اور ایک گواہ وہ ہے, فمن ایک, سارے نہیں, ایک گواہ وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے, صرف کتاب کا نہیں, الکتاب. یہ علماء جانتے ہیں کہ یہاں کتاب پر جو الف لام ہے یہ تعریفی نہیں ہے, یہ اضافی نہیں ہے, یہ یعنی حسن کا نہیں ہے, بلکہ یہ جنسی ہے. یعنی جتنی اللہ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں اس گواہ کے سینے میں تمام کتابوں کا علم ہے. کتنے صحیفے نازل ہوئے ان تمام صحف کا, صحیفوں کا علم اس کے سینے میں ہے. اب میں نے کہا تھا میں اس پہ بات نہیں کروں گا, تو یہ گواہ کون ہے؟ تو واضح آیت ہے کہ محمد کی نبوت کا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں الکتاب کا علم ہے. تو یہ گواہ کون ہے؟ لکھنے والوں نے لکھ دیا, کبھی پڑھوں گا, آج بھی پڑھ رہا, کہ جناب اس سے عبداللہ بن سلام یہودی ہے, اس کے سینے میں توریت کا علم تھا, لہذا وہ ہے. بابا جان گزارش یہ ہے, یہ سورہ نازل ہوا ہے مکہ میں, وہ مسلمان بنائے مدینے میں. یعنی سورہ الرعد شیعہ سنی جتنے تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں, جن کے گھروں میں ترجمہ ڈالنے کے بعد دیکھ لیجیے گا, یہ سورہ نازل ہوا ہے مکہ میں. عبداللہ بن سلام یہودی یہ اس وقت مسلمان نہیں تھا جب یہ سورہ نازل ہوا. رسول نے ہجرت کی, مدینے گئے, یہ صحبت میں آیا, قرآن سنا, پھر مسلمان بنا. تو جو مسلمان ہی نہیں تھا وہ محمد کی نبوت کا گواہ کیسے بن گیا؟ سوچنے کی بات ہے. جہاں عقل ہے, بس میں اگلا فکرہ نہیں کہتا, آپ چپ کر گئے, چلو کر جائیں چپ, میں نہیں کہتا. وہاں سوچا جائے گا کہ جو مسلمان ہی نہیں تھا وہ محمد کی نبوت کا گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب محمد کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ بات نہیں کر رہا, حوالہ دے رہا. حضرت علامہ
آلوسی علیہ الرحمہ کی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 5 مطبوعہ بیروت لبنان عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ گواہ کون ہے جس کے سینے میں علم الکتاب ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب جو ہے المراد بمن، اس من سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی کرم اللہ وجہہ. یہ ہے ایک آیت سورہ الرعد کی کہ آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں دوسری آیت سورہ ہود کی سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17 جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. آیا وہ ذات مبارکہ جو بینہ پر ہے، واضح روشن دلیل پر ہے. معجزہ را بینہ گوید، معجزہ کو لغت میں ہے، معجزہ کو بینہ کہتے ہیں جو اس عالم میں خود وجود معجزہ بن کے آیا ہے، جس کا ہر قول اور ہر فعل منوا رہا ہے کہ یہ نبی ہے. آیا وہ ذات جو بینہ پر ہے، بذات خود ایک معجزہ ہے، اور اس ذات کے لیے گواہ ہے کون. اب توجہ رہے جو کہ میں اسے آگے بڑھاؤں گا نہیں. واہ اور یتلو ہو، تلا یتلو، یتلو ہو کی زمین پلٹ رہی ہے رسول کی طرف کہ اس کے یعنی نبی کے پیچھے پیچھے تلا یتلو، قدم قدم پیچھے پیچھے یعنی بلا فصل. شاہد اس کا ایک گواہ آ رہا ہے. اب میں کیا کروں؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے 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 بلا فصل آ رہا ہے. من كنت مولا علی علی، من كنت مولا علی علی، سلمان کا مولا علی علی، کمبر کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، ملا ایمان یعقوب نعرہ حیدری بلا فصل اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ شاہد، اس کا ایک گواہ. اس گواہ کی شان کیا ہے؟ یہ اس کا لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں. جس کا گواہ بن کر آ رہا ہے یعنی جس کی گواہی دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مشہور. جو گواہی دیتا ہے اسے کہتے ہیں شاہد. تو یہ اس مشہود کا یہ شاہد یعنی یہ گواہ لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں، یعنی سببی رشتہ دار نہیں. اور میں سبب کا کی ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی پہلے رشتہ داری نہیں تھی، پھر ادھر ادھر سے پیبند ہوئے رشتہ داری ہو گئی. تو یہ لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں، یہ سببی رشتہ دار نہیں، بلکہ یہ کون ہے؟ شاہد، یہ گواہ ہے. من ہو، اس رسول میں سے. اب دیکھ کہ رسول میں سے کون ہے. ذرا آپ ضرور پڑھیں، میں تھوڑے سے نام بتا دوں، ضرور پڑھیے گا. ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور بھی پڑھ دے. ایک درود پھر پڑھیے گا. تو ان دونوں کی یعنی مشہود کی اور شاہد کی، ان دونوں کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے.
جسد ایک ہے، ذات ایک ہے، آئینہ صفات ایک ہے. وہاں دیکھو تو شجرۃ النور ایک ہے، یعنی نورانی شجرہ ایک ہے، اور یہاں دیکھو تو شجرۃ الطیبہ. تو یہ ہے بس وقت نہیں رہا، یہی سنے اور نتیجہ لیں. میں دامن سمیٹتا ہوں. علماء اہل سنت میں سے جو مفسرین گزرے ہیں، عزیزوں آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے، بھائیوں بزرگوں اب گھبرانا نہیں، ذرا بات ہے اور میں اسے سمیٹ دوں گا. آپ سے میرا وعدہ ہوا اذان سے پہلے نہیں بلکہ بہت پہلے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلے مفسر کا نام ہے، یہ جتنے نام لوں گا علماء اہل سنت کے مفسرین میں سے ہیں. نمبر 1 حضرت عبداللہ، نمبر 2 محترم القمہ، نمبر 4 جناب ابراہیم، نمبر 5 حضرت مجاہد، نمبر 6 حضرت ابو صالح، نمبر 7 حضرت ابو العالیہ، نمبر 8 حضرت اکرمہ. جب ان سے پوچھا گیا شاہدم من ہو، گھبرانا نہیں ہے، بڑی محنت سے میں بات دینا چاہتا ہوں. ذرا میرا مجمع الگ ہوتا ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرا ساتھ دے دیتے ہیں. تو حضرت اکرمہ جب ان ساروں سے پوچھا گیا کہ ان شاہدم من ہو میں جو نبی کا گواہ نبی میں سے ہے وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا اس کا نام ہے جبرائیل. یعنی جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کی نبوت کے گواہ ہیں اور وہ شاہدم من ہو کے رتبے پر ہیں. 1 نمبر 2 حضرت ابن جریج، نمبر 2 حضرت مجاہد. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو فرشتہ اللہ نے رسول کی حفاظت پر مقرر کیا تھا، آپ میں سے سب اپنا جانتے ہیں، اس سے مراد وہ فرشتہ ہے. 2 تفسیریں. نمبر 3 حسین بن فضل، یہ بھی ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے مفسر ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ شاہد من ہو سے مراد کون ہے، تو انہوں نے فرمایا چونکہ قرآن ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے، معجزہ ہے، تو اس شاہد من ہو سے مراد قرآن ہے جو رسول کے دل پر آپ کی رسالت کا معجزہ بن کر نازل ہوا. نمبر 4 حضرت حسن بن حسن بصری، جن کا نام اکثر صاحب علم جانتے ہیں، باقی نہیں جانتے. حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں کہ یہ شاہد من ہو کے مرتبے پر کون ہے، تو انہوں نے فرمایا رسول کی زبان، کیونکہ آپ نے زبان سے اپنی نبوت کو منوایا، اس لیے یہ زبان من ہو ہے. ان میں سے کسی نے کہا نہیں، زبان نہیں بلکہ رسول کا پورا چہرہ، کیونکہ رسول کا چہرہ آپ کی نبوت منوانے کی دلیل تھا، لہذا من ہو سے مراد، گھبرا تو نہیں رہے نا، من ہو سے مراد رسول کا یہ چہرہ ہے. انہی میں سے سب نے پھر میرے کر یہ کہا کہ ہاں یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے جن کے نام اب لینے کا وقت نہیں رہا، یہ کہا کہ جتنے رسول کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، وہ سب کے سب رسول کی نبوت اور رسالت کے شاہد من ہو سے مراد ہیں. توجہ فرمائیے، آپ بات سمجھ میں آ گئی. اب میں تجزیہ کرتے ہوئے ایک ایک کا جواب دیتا اگر وقت ہوتا. اب میں صرف گزرتا ہوں، صرف تجزیہ کرتے ہوئے رکوں گا نہیں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کہا جائے کہ شاہد من ہو سے مراد جبرائیل ہے، تو جبرائیل جن سے ملائکہ میں سے ہے. جو سمجھ رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیں، جنہیں ناؤ جنس فصل کا پتہ نہیں ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے. جبرائیل تمام شیعہ سنی علماء کے نزدیک جن سے ملائکہ میں سے ہے، وہ جن سے مثل بشر میں سے نہیں. کیا ناؤ کہو گے، ناؤ کہو، جنس کہو، میں اس پہ بات پھر کروں گا. جن سے ملائکہ میں سے ہے، رسول میں سے نہیں ہے. اگر یہ میرا دعویٰ تھا، آپ نے دلیل دے رہا، اگر جبرائیل
रसूल में से होता तो शबे मेराज सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा। तो अगर जिब्राइल रसूल में से होता तो सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचकर शबे मेराज जब रुक गया, रसूल ने कहा जिब्राइल आगे क्यों नहीं बढ़ता, तो पुकार ने कहा लौ तजावज़तु तरक्तु, अगर मैं उंगली के कोरे के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मैं चल जाऊंगा। तो चलने वाला है वो और है जो फिर वो है मालूम हुआ जिब्राइल हमारे रसूल में से नहीं है। माशाअल्लाह। वो फरिश्ता जो फरिश्तों में थे जो मामूर था वो भी अलग हो गया। अब आ जाए जी कुरान है। बेशक कुरान हमारे नबी की नबूवत मनवाने का सबसे बड़ा साबित मौजूदा है। तुझ भी चुप करिए, मैं भी लफ्ज़ साबित किया है, तुझ भी चुप करिए। कुरान, हाँ मैं देख रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, बस 2-4 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। आदर शाह जी अहमद मेरे भाई अब्बास के लिए आपको टाइम रखना पड़ेगा और मुझे इतनी देर से पढ़ाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मैं साफ ऐलान कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बात देनी पड़ती है, मैंने कोई इधर उधर की बातें तो नहीं करनी होती। खुदा आप सबको सलामती दे। तो यहाँ पर ये कहना कि कुरान रसूल में से है, नहीं, कुरान नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, कुरान मोहम्मद के दिल में से है, दिल पे नाज़िल हुआ है, कुरान रसूल में से नहीं है। कुरान कलामुल्लाह है, रसूल का दिल नहीं। अच्छा, 2 बातें। तीसरी बात, ज़बान रसूल की शाहिद मिन हुआ है, ज़बान दहन में है, मुंह में है, दहन में है ज़बान। आयत में क्या है? यतलू हो ना, यतलू हो, उसके पीछे पीछे दबा आ रहा है। ज़बान में मुंह है, मुंह में ज़बान है, मोहब्बत के पीछे पीछे नहीं आ रही। अब आ जाए चेहरे पर, चेहरा जसद के साथ है, पीछे पीछे नहीं आ रहा। मैं गुजर गया, बहुत जल्दी गुजर गया, मुझे अफसोस भी है मैं गुजर गया। अब मैं ये सारे सहाबा रसूल के शाहिदों मिन हो के दर्जे पर है। हाँ, ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्नह, ये कुरान का फैसला है कि असहाबुन नार और असहाबुल जन्नह कभी बराबर नहीं हो सकते। असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, रसूल के जो जन्नती असहाब हैं वो सब के सब कामयाब और कामरान है। हमारा ईमान है, हम तस्लीम करते हैं कि रसूल के जो असहाब जन्नह है वो हम शियान मोहम्मद और आले मोहम्मद के नजदीक हमारी आंखों का नूर है, हमारे दिल का सरूर है। हमारे नजदीक उनकी मोहब्बत वाजिब है। जो रसूल के नजदीक असहाबुल जन्नह कुरान की ज़बानी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो शाहिदुम मिन हो के दर्जे पर है तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा और मुझे करनी पड़ेगी कि अगर उन्हें रसूल में से तस्लीम करोगे तो कोई कुतुब हदीस में से एक हदीस दिखा दो जहां रसूल ने किसी सहाबी से कहा हो कि लानो का लाहबी, जिस्म का जिस्मी, दमो का दमी, रूह का रूही, नफ्स का नफ्सी। छोड़ दे, सारी दलीलों को छोड़ दे, बस एक दलील सुन ले या दूसरी दलील सुन ले। नहीं, एक अज़ान का वक्त होने वाला है, एक दलील सुन ले। जब 9 हिजरी में सूरत तौबा नुज़ूल हुआ, आपने ले लिया, बड़ी मेहरबानी। जब नुज़ूल हुआ तो उसकी पहली 10 आयत रसूल ने किसी सहाबी को देखा, मक्का की तरफ रवाना किया कि जाओ जाके तबलीग करो। और उनके साथ लिखा गया है, मैं बोलता नहीं, 300 सहाबा और भी थे। जब वो अभी रास्ते में थे कि
پیچھے سے رسول نے علی کو روانہ کیا کہ علی جاؤ اور جا کر ان سے وہ آیات کے متعلق کہو کہ تبلیغ کا حکم رسول نے مجھے دیا ہے. علی گئے, وہاں تک پہنچے, انہوں نے عرض کیا علی منو ان تسلیم. علی پڑھ گئے, وہ واپس آئے. واپس پہنچ کر رسول کے دربار میں پہنچے. دربار میں پہنچ کر سلامی کے بعد رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جب میرے جانے کے بعد آج نزلہ فیہ شیء, جب میرے متعلق کوئی حکم نازل ہوا تھا جو آپ نے علی کو میرے پیچھے بھیج دیا اور مجھے آپ نے واپس بلا لیا, تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر میں چند ایک دو کتابوں کے نام پیش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی کتاب کا نام جو میں لے رہا ہوں الکشف والبیان, عربی میں ہے الکشف والبیان, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8. میرے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب, علماء کی تعظیم سر آنکھوں پر جو حق لکھ کر گئے ہیں کہ جب ان بزرگوں نے, بیٹا بیٹھ جاؤ نا میرے جان, بیٹھ جاؤ بابا, بٹھا دو ان کو. جب ان بزرگوں نے بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ, جب میرے حق میں کوئی بات نازل ہوئی تھی جو آپ نے مجھے بلا دیا اور علی کو بھجوا دیا, آپ نے فرمایا ہاں لا یبلغ انی غیری. آج آپ عربی سمجھ لیتے ہیں. لا یبلغ انی غیری, میری طرف سے میرا کوئی غیر ان آیات کی تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتا. بڑی مہربانی, کیا میں خود جاؤں آؤ رجل منی, کیا میں اس مرد کو بھیجوں جو مجھ میں سے ہے. یہ ہے ایک حوالہ. اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں, کتاب مسند امام احمد بن حنبل, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جب وہ بزرگوار پڑھتے, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے مجھے بھیج کے بلوا دیا, علی کو بھجوا دیا, کوئی خاص وجہ تھی؟ فرمایا ہاں, تمہارے جانے کے بعد جبرائیل میرے پاس آیا اور مجھے رب کا یہ پیغام بخشا. وہ پیغام کیا تھا؟ لن یؤدیا انت الا انت الرجل منک. محمد ان آیات کی تبلیغ کے لیے یا خود جا یا اس مرد کو بھیج کہ تجھ میں سے. علی جو منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. ہر ایک کی تعظیم تقریب ہم پر واجب ہے جو اصحاب الجنہ ہے. ہم انہیں سلام کرتے ہیں, ہم انہیں مانتے ہیں, لیکن میدان غدیر میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول نے اگر اپنی دستار کسی کے سر پر سجائی ہے تو وہ صرف علی ہے. دستار سجا کے کہا ان کنت مولا فہذا. اللہم نحن نسألک زیادة فی العلم, صحة فی الجسم, برکة فی الرزق, نورا فی القلب, طولا فی العمر, توبة قبل الموت, راحة عند الموت, مغفرة بعد الموت, نجاة من النار, دخولا فی الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین, مولود کعبہ کے صدقے میں سید اظہر شاہ صاحب کو, تمام شیعہ سنی بھائی بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما, ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما, ہر قسم کی نظر بس سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھ. ہم سب کو تازہ القائم علیہ السلام شیعہ سنی بھائیوں کو اتحاد, اخوت, محبت کی تسبیح کے دانوں کی طرح عشق رسول کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کے نعرہ